السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ آج یہاں ہم آپ کے لیے لائے ہیں آپ سب کی فیوریٹ رائٹر حنا اسد کا موسٹ رومانٹک ایج ڈفرینس بیسڈ ناول اسٹے ان مائی آرمز کی فرسٹ سنیک پیک۔ چلیے تو پھر دیر کیے بنا چلتے ہیں ناول کی پہلی جھلک کی جانب۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی اور معیاری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو جائیں۔ چلیے تو پھر چلتے ہیں پہلی جھلک کی جانب۔ وہ سرخ خوبصورت عروسی لباس میں ملبوس کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتی کسی گہری کشمکش میں مبتلا تھی۔ تبھی سوٹڈ بوٹڈ ازمائر خانزادہ اپنے جاہ و جلال سمیت کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے جیسے اس کی طرف قدم اٹھاتا ہوا آ رہا تھا اس کی جیسے جان لبوں کو آئی۔ اس نے اپنے سرخ یاقوتی کٹاؤں دار لبوں کو بے دردی سے کچلتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ پل میں اس تک پہنچا تھا۔ بیلا کی سانسیں منتشر ہو گئی تھیں کچھ ہی لمحوں میں۔ آپ مجھے ماریں گے تو نہیں نا؟ آپ کو میں شکل سے اتنا ظالم لگتا ہوں؟ وہ اس کو بازو سے پکڑے اپنے مقابل لاتا اسپاٹ لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کے ہلکا سا جھنجھوڑنے پر بیلا کی کشمکش اب حیرت سے سرشاری میں بدلی۔ اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے سامنے کھڑے ازمائر خانزادہ کو دیکھا اور پھر اس کے خوبصورت چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ کتنی ہی دیر ساکت و جامد کھڑی یوں ہی اس شہزادوں سی آن بان رکھنے والے اس شخص کو دیکھے چلی جا رہی تھی جو برسوں سے اس کے خوابوں میں آتا تھا، مگر جب اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دھارے دیکھا تو اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج اس کے خواب حقیقت میں ڈھل کر اس کے سامنے تھے، ازمائر خانزادہ کے روپ میں۔ وہ اپنے پیاسے من کو سیراب کر رہی تھی لیکن گریز بدستور قائم تھا۔ دل یکدم باغے ہوئے بے لگام دوڑنے لگا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، میرے سر میں درد۔ وہ رخ پلٹ گئی۔ ابھی چند قدم بڑھائے ہی تھے کہ چکراتے ہوئے سر سے گر جاتی، اچانک اپنا ہاتھ ایک مضبوط گرفت میں قید پایا۔ دل اچھل کر حلق میں آ پھنسا۔ وہ بے بس ہو کر تکنے لگی۔ اس کی جذبات سے لبریز بھوری کان سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ ہاتھ چھوڑیے پلیز، اس نے بمشکل آواز حلق سے برآمد کی۔ ہوش تو ہمیں کھونے چاہیے ساحرہ، اور کھو آپ رہی ہیں۔ بھلا میں پلانے والے کب سے لڑکھڑانے لگے؟ یہ تو جام پینے والے کا کام ہے۔ اس کا لہجہ دھیما مگر جذبات کی حدتوں سے دہکتا ہوا تھا۔ وہ تو اپنے خوابوں کی شہزادے کو دیکھ کر ہی ہوش کھو رہی تھی، کچا کہ اس کی قربت اور بے باک لہجہ جھیلنا، اس کے وجود تک رسائی پانا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ یکلخت اس کی گرفت سے مچل کر نکلی۔ پلیز مجھے جانے دیں، اس نے نظریں ملائے بنا آہستگی سے کہا۔ حیا کا بار ہی اتنا تھا کہ اس کی نظروں کا مقابلہ کرنے کی سخت ناپید تھی۔ وہ اس کے انداز پر دلکش سا مسکرایا۔ وہ اسے پھر سے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر الٹے قدم لیے دیوار سے جا لگی اور انگلیاں مروڑتے ہوئے کشمکش میں مبتلا نچلے ہونٹ کو دانت سے کاٹنے لگی۔ وہ اس کو کچھ کہے بنا اس کے کم سن نوخیز حسن کو تکتا چلا گیا۔ بیلا کو اس کی نظروں کی تپش سہنا محال ہوئی۔ تبھی اس کی سلگتی نظروں سے بچنے کے لیے چہرے کو اپنے حنائی ہاتھوں سے چھپا لیا۔ کلائیوں میں موجود کانچ کی چوڑیاں چھنک گئیں۔ سارا کمرہ جیسے جھنجھنا اٹھا۔ ازمائر خانزادہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کے نازک ہاتھوں کو نرمی سے چہرے سے ہٹایا۔ ساحرہ، ایسی ہوش ربا اداؤں سے تو مزید گھائل ہو جاؤں گا۔ انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ مجھے بہکانے کا الزام سراسر آپ کے سر ہوگا۔ مجھے ذمہ دار مت ٹھہرائیے گا۔ آلویز اسٹے ان مائی آرمز۔ اس نے پورے استحقاق سے اس کے مرمری وجود کو اپنے باہوں میں سمیٹ لیا۔ بیلا کو تو جیسے سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو فرسٹ سنیک پیک؟ آج کے لیے بس اتنا ہی، لیکن کہانی بہت زبردست رخ اختیار کرنے والی ہے، تو آگے جاننے کے لیے انتظار کیجیے ناول کی پہلی قسط کا، جو بہت جلد یہاں صرف کتاب نگری یوٹیوب چینل پر ہم آپ کے لیے لائیں گے۔ شکریہ۔